Do you agree with these things, 3 suggestions which like Kamran Saab has come up with? اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. جب 4 سال پورے ہو جائیں گے تو حکومت جب 5ویں سال میں داخل ہوگی تو پھر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنسی کا عمل اور تمام پولیٹیکل پارٹی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا، میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا اور آنے والا جو الیکشن ہے اس کو ایک بہتر اور شفاف الیکشن بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. لیکن اسپونٹینیسلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کسی کی فرمائش پر، مطلب اس وقت جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو مطلب کسی ایک یا 2 جماعتوں کے کہنے پر اس طرح کا عمل درآمد میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے. تو بہتر ہے لیٹس ویٹ فار سم ٹائم. اور میرے خیال میں یہ وقت ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا، پاکستان کی ترقی کا. مطلب میرے خیال میں بھی گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے سیاست میں ہوں. جس بھنور سے کشتی کو نکال کے لایا گیا ہے، جس خراب ماحول سے پاکستان کو نکال کے لایا گیا ہے، اور جس اچھے ڈگر پہ وہ چل پڑا ہے، آپ کی اکانومی کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے، آپ کی جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اس کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے، تو تھوڑا سا ملک کو چلنے دیں. ہماری ریزرویشنز ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں. ہم نے تو پرویز مشرف کے دور میں اتنی ماریں کھائی ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور فاشسٹ حکومت آئی 2018 میں، ہم نے اتنی مار کھائی. حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اور لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ہمارے ساتھ نہیں مانے، تو ہم ان کے ساتھ، ہم نے پھر مولانا صاحب کو بھی ایگری کیا کہ چلے اکیلے فیصلے نہیں کرتے ہیں، جو دوستوں کی رائے ہے اسی طرح کرتے ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہم نے ان کا مانا اور ہم مولانا صاحب کو بھی منا کر اس اسمبلی میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، 16 کلو ہیروئن کے جو پرچے ہم نے بھگتے ہیں، ہم نے مریم کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے حمزہ کو دیکھا، ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا کہ ان کو صاف پانی کے کیس میں بلا کے گندے پانی میں بٹھا دو. ہم نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے احسن اقبال پہ تو فائرنگ تک کرا دی گئی تھی. ایسا بیانی اور ایسے نیریٹیوز گڑے گئے تھے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم پیس کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا اکانومی کی گروتھ کی طرف چلے جائیں، ملک بھی اچھا ہو جائے گا. تو 2 سال کی بات ہے، گزرنے دیں، ملک کے لیے کام کریں، آئے مل کر چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں باتیں، یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں نہ میری جماعت کرے گی. اس پہ انشاءاللہ پھر کام کرتے ہیں. کامران صاحب، وہ اختیار صاحب تو کہتے ہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک بفور ٹائم، الیکشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن بفور ٹائم، بٹ واٹ اف ان بٹوین، یہ جو بیچ والا اسپین ہے جس میں یہ وارننگز یہاں پہ تھرو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب ہم لوگ جناب اسمبلیوں سے باہر نکل سکتے ہیں، پروونشل ہوں یا نیشنل، اس میں جے یو آئی کیسے لے گی؟ مولانا صاحب اس کو کیسے لیں گے؟ کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ ول ہی بی پارٹ آف دیٹ واکنگ آؤٹ آف دا اسمبلیز تھنگ، اس کو سپورٹ کریں گے، خود بھی کریں گے، یا پی ٹی آئی کا انڈیویجول فیصلہ ہوگا وہ، اگر وہ کرتے ہیں تو؟ اس بات پہ طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو ایجنڈا بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی 3.5 سال جو ہے وہ جس طرح سے اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن کروا دی جائے یہ بھی ہو. کوئی درمیان کا رستہ، جب آل پارٹیز ہوگی تو کوئی رستہ نکل پائے گا. تو اس بات کو ایجنڈا بنا کے ہم آگے بڑھیں. ایک اور مسئلہ آپ دیکھیے کہ میجارٹی جو اس میں ان کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور اگر جو ہے نا انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے نکل جانا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوگا. اور ان اسمبلیوں کی جو رہی صحیح وقت ہے، پہلے تو وقت وہ نہیں ہے جو کہ پارلیمان کی ہونی چاہیے، مگر جو رہی صحیح وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل جو ہے نا یک طرفہ قسم کی اسمبلیاں بن جائیں گی. اور یک طرفہ اسمبلیاں جو ہے اس میں پھر اس کا کنٹینیو ہونا وہ مزید جو ہے مشکل ہو جائے گا. اس بات کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھنے کی کوشش کرے، اور راستہ اس وقت نکالا جا سکتا ہے. اب وقت ہے، آپ اس بات کو ایجنڈا کر کے ان کو خود آفر کریں. جو حکومت میں ہوتا ہے وہ مذاکرات کی آفر کرتا ہے، اور ان کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، اور اس میز کے آنے کے بعد جو ہے
ان بٹوین کوئی راستہ نکالے. باقی رہ گیا کہ ہم ان اسمبلیوں میں کنٹینیو کریں گے یا نہیں کنٹینیو کریں گے. ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو پارٹی کے سامنے رکھنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکتا اس طرح. جی اگر جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ اسمبلیوں کو چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہمیں نہیں پتا, لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں کو چھوڑ سکتے ہیں, اس میں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا اور اسمبلیز جو بھی ہیں چاہے نیشنل ہے چاہے پروونشل ہے وہ ایک سچویشن بن جائے گی. سو اس میں آپ لوگ کیا آفر کریں گے پی ٹی آئی کو, لیٹس سٹ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل, جا کے بیٹھ کے کوئی مسئلے مسائل حل کر لیتے؟ ایسا ہے رانا صاحب, دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ہم جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو ہم نے عمران خان کو, وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے ان کو چارٹر آف اکانومی کی آفر کی تھی ود دا کنٹینیویشن کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ویسے ہی کیا کرائے ہیں کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے, پلے کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اگر ہوئی تھی تو اس میں بھی عمران خان صاحب اول تو آتے نہیں تھے, اور اگر آتے تھے تو اپنے مخالفین سے وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اب یہ تھا ان کا رویہ. ہمارا رویہ دیکھیں کہ اب یہ اس حکومت کو بنے ہوئے 1.25 سال ہو گیا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 بار سے زائد عمران خان کو اور تحریک انصاف کو براہ راست ڈائلاگ کیا, اس کی دعوت دی ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان کا آپ نے کامنٹ سنا ہو, کہتے ہیں ہم آپ سے کون بات کرتا ہے, آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کو بار بار ایک چیز ہوتی ہے نا, ایک چلے ایگو تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. مطلب آپ بات سول سپریمیسی کی کرتے ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی کی کرتے ہو, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آرمی چیف کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی. یہ ان کا رویہ ہے, یہ ان کا طرز تکلم ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پھر بات کریں. یقیناً مجھے اپنی قیادت کا پتہ ہے, میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ پاکستان کی خاطر وہ اپنی ایگوز نہیں رکھتے, وہ ملک کی خاطر بڑھنے والے لوگ ہیں. دیکھا ہے ہسٹری ہے ان کی, الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ عمران جب وہ لفٹر سے گرے تھے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا نواز شریف ان کے پاس چلے گئے کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم الیکشن پوسٹ پون کر سکتے ہیں. رواداری, یہ رکھ رکھاؤ, یہ تربیت میں شامل چیزیں ہیں ہماری, ہم پھر بھی کریں گے, ضرور کریں گے. اور حالانکہ ان کی اپنی جو ہسٹری ہے, جو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے پوری فاشزم اپنی پروف کر دی تھی اپنی 4.25 سال کی حکومت میں. ہم پھر چاہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی بننے کا موقع دینا چاہیے, ان کے ساتھ پولیٹیکل بات ہونی چاہیے, بشرط یہ کہ یہ لوگ خود بھی یہ ارادہ رکھتے ہوں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.